لفظ ثنائی من میدانم، اے نور قلبی اے نور نورم، توبہ دل ہے قبلہ دل ہے، عشق حقیقی خالق عالم۔ السلام علیکم دوستو، میں نہال احمد فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں نہال فیضی آفیسیل۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ حضور علیہ السلام نے معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کے متعلق فرمایا، وہ گناہوں سے روکتا ہے اور اس کو دوسروں کی طرح تمام نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی معتکف غیبت، جھوٹ، چغلی، بری نظر، بری بات سننے اور اس ہی قسم کی تمام برائیوں سے خود بخود محفوظ ہو گیا۔ ہاں، اب وہ اعتکاف کی وجہ سے کچھ نیکیاں نہیں کر سکتا، جیسے قبرستان کی زیارت، نماز جنازہ اور جنازے میں شرکت، بیمار کی مجاز پرسی، ماں باپ کی دیکھ بھال، مسلمانوں سے ملاقات اور اسی قسم کی نیکیاں۔ لیکن اگرچہ وہ ان نیکیوں کو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بغیر کیے ہی ان نیکیوں کا پورا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ معتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے میں مصروف ہے۔ بس اعتکاف کرنے والے ہم سے افضل ہیں۔ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اعتکاف مرد و عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ مرد کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے، یعنی اس جگہ جو نماز کے لیے مخصوص ہے۔ اگر کسی شخص نے وضو کی جگہ یا امام کے کمرے وغیرہ میں اعتکاف کیا تو اعتکاف نہ ہوگا، اور عورت گھر میں ہی نماز کے لیے ایک جگہ خاص کر کے اعتکاف کرے گی۔ معتکف صرف وضو، غسل اور انسانی ضروریات کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کے لیے مسجد سے نکلنا حرام ہے۔ اگر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ حدود مسجد میں وضو کی جگہ بھی مسجد سے باہر ہے، یعنی معتکف یہاں بھی صرف وضو ہی کے لیے آ سکتا ہے، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے بھی نکلنا جائز نہیں، اگرچہ نماز جنازہ حدود مسجد میں اسی جگہ پر ہو جو مسجد میں شامل نہیں، جیسے مسجد سے ملا ہوا یا اس کے نیچے کوئی ہال وغیرہ۔ کسی بیماری کی عیادت کے لیے بھی مسجد سے باہر جانا جائز نہیں۔ مسجد کے ایک کونے میں پردہ وغیرہ لگا کر معتکف کے لیے جگہ مخصوص کر دینا چاہیے۔ اگر مسجد میں لوگ موجود ہوں تو معتکف کو اپنی مخصوص جگہ رہنا چاہیے۔ مسجد کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں سے ملاقات، ان کا حال معلوم کرنا اور ضروری بات کر لینا جائز ہے۔ اگر ضروری ہو تو معتکف تجارت وغیرہ کی گفتگو متعلقہ لوگوں سے مسجد میں رہتے ہوئے ہی کر سکتا ہے، لیکن اگر کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے دوسرے لوگ موجود اور مقرر ہوں، جیسے مینیجر وغیرہ، تو بہتر ہے کہ معتکف بالکل کاروباری معاملات سے علیحدہ رہے، کہ اعتکاف در حقیقت نام ہی ہے دنیا سے لا تعلق ہو کر خدا کی طرف پوری طرح متوجہ ہونے کا۔ پس معتکف کو جس قدر ممکن ہو دنیا کے معاملات سے علیحدگی اختیار کرنا چاہیے۔ اگر مسجد میں غسل کا انتظام ہو تو وہیں غسل کرے، اور اگر انتظام نہ ہو تو صرف جمعہ کے غسل کے لیے گھر جا سکتا ہے۔ روزانہ صفائی کے غسل کے لیے گھر جانے کی اجازت نہیں، اور معتکف جب گھر جائے تو نہ تو راستہ میں کسی سے بات کرے، صرف سلام کر سکتا ہے اور سلام کا جواب دے سکتا ہے، اور نہ ہی گھر میں ایسے داخل ہو جیسے اپنے گھر آ گیا، بلکہ جس قدر ممکن ہو جلد اپنی ضرورت پوری کرے اور مسجد واپس ہو جائے۔ یاد رہے کہ معتکف کو گھر جانے کی اجازت صرف اس صورت میں ہے جبکہ مسجد میں انسانی ضروریات پوری کرنے کا انتظام نہ ہو، جیسا کہ بعض دیہات کی مسجدوں میں ہوتا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ آج کل عموماً شہروں کی مسجدوں میں تمام ضروریات کا پورا انتظام ہوتا ہے، لہٰذا معتکف کو کہیں جانے کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی۔ معتکف سے عام مسلمانوں کو ملاقات کرنا، اس کے پاس بیٹھنا بھی باعث ثواب ہے، لیکن زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے اور دنیا کی غیر ضروری باتیں نہ کی جائیں۔
بلکہ جتنی دیر بیٹھیں دین کی باتیں کریں۔ معتکف جس جماعت یا بستی کے لوگوں کی طرف سے اعتکاف کر رہا ہے ان لوگوں کو ہر طرح اس کی ضروریات کا خیال رکھنا اور اس کی خدمت کرنا چاہیے، اور جب وہ اعتکاف سے فارغ ہو تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے سب کی طرف سے ایک اہم ذمہ داری کو پورا کیا۔ اگر کسی شخص نے اعتکاف شروع کر کے توڑ دیا یا وہ بھول کر مسجد سے باہر نکلا تب بھی اعتکاف ٹوٹ گیا۔ دونوں صورتوں میں اعتکاف کی قضا کرنا پڑے گی۔ اسلام میں اس عبادت کا مقصد در حقیقت ہر سال آبادی میں ایسے متقی و پرہیزگار لوگوں کا فراہم کرنا ہے جو پورے سال اپنی بستی یا اپنی جماعت کے لوگوں کو دین کی پابندی کی دعوت دیتے رہیں۔ معتکف 10 دن پوری خلوت تنہائی حاصل کرتا ہے، اور مسلمان جب خلوت میں عبادت کرتا ہے، خدا کا ذکر کرتا ہے، تو اس کی روحانی قوت زیادہ ہو جاتی ہے، عقل تیز ہو جاتی ہے، تقوی و پرہیزگاری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گویا 10 دن بعد اعتکاف سے نکلنے والا شخص پوری طرح اس لائق ہوتا ہے کہ لوگ اس کو احترام کی نظر سے دیکھیں اور وہ لوگوں کی رشد و ہدایت کا کام کرے۔ اس لیے معتکف کو چاہیے کہ وہ مدت اعتکاف کو آرام کا ایک موقع جان کر ضائع نہ کرے کہ دن رات صرف سوتا ہی رہے یا مسجد میں ٹہلتا رہے، بلکہ سونے اور آرام میں کم سے کم وقت ضائع کرے۔ ان دنوں کو وہ اپنی تربیت کے خاص دن جانے اور سخت محنت کرے۔ اس طرح کی زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، درود شریف کا ورد کرے اور دینی معلومات بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ دینی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ معتکف کو ان 10 دنوں میں اپنی روحانی اور علمی قوت اتنی بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے کہ پورے سال وہ اپنی بستی یا جماعت کے لوگوں کو تبلیغ کرتا رہے اور انہیں رمضان المبارک میں عبادت کر کے جو برکتیں حاصل کیں انہیں ضائع کر دینے سے بچائے۔ غرض کی روحانی قوت میں اضافہ کا ذریعہ ہے اور اس سے خدا کا قرب خاص بھی نصیب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے ہی غار حرا میں معتکف ہوئے، اور اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اولیاء کرام چلہ کشی کرتے ہیں۔ یہ چلہ 40 دن کا اعتکاف ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کو جب بلندی کی طرف بڑھنا اور کسی اہم مذہبی ذمہ داری کو پورا کرنا ہوتا ہے تو وہ پہلے اعتکاف یعنی چلہ کرتے ہیں۔ جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہندوستان کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے لاہور میں داخل ہوتے ہی حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر چلہ کیا، پھر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اسی طرح جب کوئی ولی کامل اپنی کسی مرید خاص کو کوئی ذمہ داری سونپتا ہے تو اس کو چلہ کا حکم دیتا ہے تاکہ اس میں ذمہ داری پوری کرنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ بہرحال اعتکاف صرف ایک رسم نہیں اور نہ ہی اس عبادت کا اثر صرف معتکف پر ہوتا ہے، بلکہ پوری بستی اور پوری جماعت کو اس کا ظاہری اور باطنی فائدہ پہنچتا ہے۔ پس اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے کہ پورے خلوص اور شریعت کی پابندی کے ساتھ وہ اس عبادت کو پورا کریں اور پھر پورے سال اپنی آبادی میں دین کی خدمت کی ذمہ داری پوری کریں۔ اللہ اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو بخیر و خوبی پورا کرے، ان کو اور ہمیں اس عظیم عبادت کی پوری برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے عزیز دوستوں، آج کی ویڈیو یہیں تک، پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔